میرا نام فراز ہے اور میں آج اپنے آپ کو دنیا کا خوش قسمت انسان سمجھتا ہوں جس کے قدموں میں دنیا کی ہر آسائش ہے، روپے پیسے کی یوں ریل پیل ہے، ایسی فراوانی ہے کہ میں سمجھ ہی نہیں پاتا کہ یہ دولت کہاں سے آ رہی ہے، دولت کی یہ برسات کہاں سے ہو رہی ہے۔ جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں کامیابیاں میرے قدم چومتی ہیں اور لوگ حسرت زدہ ہو کر میری قسمت پر رش کرتے ہیں، مگر چند سال پہلے ایسا نہ تھا۔ چند سال پہلے میں ایک ایسا نوجوان تھا جو مفلسی اور بے روزگاری کی وجہ سے بدترین حالات سے دوچار ہو کر ہر جگہ سے مایوس ہو چکا تھا۔ قریب تھا کہ میں کسی اچھے دفتر کے سامنے جا کر خودکشی کر لیتا، مگر ان حالات میں مجھے ایک فرشتہ نما انسان ملا جس نے مجھے مایوسی کی تاریکیوں سے، اندھیروں سے نکال کر روشنی میں آ پھینکا۔ وہ ہستی میرے لیے کس قدر اہم ہے، بات کا اندازہ آپ کو میری یہ کہانی سن کر ہو جائے گا۔ گریجویشن کرنے کے بعد مجھے سخت محنت کرنی پڑی اور پھر ایک دفتر میں انتہائی کم تنخواہ پر ملازمت ملی، جس سے گزارا انتہائی مشکل سے ہوتا تھا، مگر میں نے اسے بھی غنیمت جانا اور پوری توجہ سے اپنا کام کرنے لگا۔ مجھے نہیں معلوم کہ دفتر کے مالک کو مجھ سے کیا رنجش ہوئی، اس نے بلا وجہ مجھے ملازمت سے نکال دیا۔ یہ بات میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ مجھے آج بھی وہ تکلیف دہ منظر یاد ہے جب میں نے اس دفتر کے مالک کے سامنے بلکتے ہوئے منت سماجت کی تھی، ہاتھ جوڑے تھے۔ یہی نہیں بلکہ اپنی انا کو روند کر اس کے آگے میں نے گھٹنے بھی ٹیک دیے تھے۔ اپنی نوکری کو بچانے کے لیے جو کچھ کر سکتا تھا میں نے کیا تھا، مگر جب انسانی صفاقی اور خود غرضی پر اتر آتی ہے، اور یہی نہیں بلکہ اپنی انا کو روند کر اس کے آگے میں گھٹنے ٹیک کر بیٹھ بھی گیا تھا۔ اپنی نوکری کو بچانے کے لیے میں جو کر سکتا تھا وہ میں نے کیا تھا، مگر جب انسان صفاقی اور ظلم کرنے پر، خود غرضی پر اتر آئے تو وہ شیطان کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ اس پر بھی کسی بات کا اثر نہ ہو تو اس نے مجھے وہاں سے زبردستی نکال دیا۔ اس دن کے بعد کئی ماہ تک میں مختلف دفاتر کے چکر کاٹتا رہا، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ گھر میں نوبت فاقوں تک پہنچ گئی۔ تنگ آ کر میرے بوڑھے اور بیمار والد نے باہر محنت مزدوری شروع کر دی تھی۔ جب وہ دن بھر کام کر کے تھکے ہارے رات کو گھر لوٹتے تو میں ان کی حالت دیکھ کر شرم سے پانی پانی ہو جاتا اور اپنی زندگی پر لعنت بھیجنے لگتا۔ میری زندگی اجیرن ہو چکی تھی۔ بوڑھے ماں باپ اور چھوٹے بہن بھائیوں کی پریشانی مجھے کسی پل بھی چین نہ لینے دیتی تھی۔ ایک شام مجھے اپنا ایک قریبی دوست ملا جس نے مجھے ایک بزرگ کے متعلق بتایا۔ اس کا کہنا تھا وہ بزرگ جس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں وہ فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ میں اتنا زیادہ فقیروں پر یقین نہیں رکھتا تھا کیونکہ کئی فراڈ لوگ بھی یہ روپ دھار کر لوگوں سے پیسے بٹورتے تھے، مگر دوست کے اصرار پر میں اس کے ساتھ ان بزرگ کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ بزرگ آبادی سے بہت دور ایک ویران جنگل میں تشریف فرما تھے۔ میں جب وہاں پہنچا تو لوگوں کا ایک ہجوم وہاں جمع تھا۔ کتنی عجیب بات تھی، اس ویران جگہ پر بھی لوگ ان کے فیض سے فیضیاب ہونے کے لیے بڑی تعداد میں آتے تھے۔ اس ہجوم سے گزرتا ہوا ان بزرگ کے سامنے بیٹھ گیا۔ ان کی عمر تقریباً 70 سال کے قریب تھی۔ مجھے اس وقت ان کی ہستی سے جو عقیدت محسوس ہو رہی تھی وہ بیان سے باہر ہے، اور ایک ایک کر کے سارے لوگ چلے گئے۔ جب وہ میری طرف متوجہ ہوئے تو میں نے انتہائی دکھ سے کہا، حضرت میں اپنی زندگی سے بالکل مایوس ہو چکا ہوں۔ شاید میں ہوں ہی بد نصیب، میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر مجھے 2 دن تک کوئی اچھی نوکری نہ ملی تو میں خودکشی کر لوں گا۔ میری بات کے اختتام پر ان بزرگ نے فوراً میری طرف دیکھا۔ ان کی نگاہوں میں میرے لیے ہمدردی اور ناراضگی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ پھر بولے، خبردار، آئندہ کبھی خودکشی جیسی حرام چیز کا ارادہ مت کرنا۔ اللہ کی دی ہوئی زندگی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرو۔ جو یقین لے کر تم میرے پاس آئے ہو، کیا اس یقین سے تم نے اللہ تعالیٰ سے کبھی دعا مانگی ہے؟ ان کی بات سن کر میں نے اپنا سر جھکا لیا۔ پھر وہ بولے، ہم مسلمان اللہ تعالیٰ سے دعا تو کرتے ہیں، مگر اس اندیشے کے ساتھ کہ یہ دعا اللہ تعالیٰ جانے قبول کرے گا یا نہیں، یہ دعا قبول ہوگی بھی یا نہیں۔ اگر مکمل تقویٰ کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے دل میں رکھتے ہوئے، پرہیزگاری، اپنے دل کو ہر طرح کی برائی سے پاک رکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کو خالص اپنے دل میں بساتے ہوئے ہم دعا کریں تو وہ کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ جی آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں، میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ پھر بولے، میں یہ نہیں کہتا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بہت نیک بندہ ہوں۔ تم سب انسانوں کے لیے جو بھی دعا کرتا ہوں مجھے یقین ہوتا ہے کہ وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ پھر ان بزرگ نے ہاتھ اٹھا کر میرے لیے دعا کی، اور کیسی انہونی کی بات ہے، اگلے ہی دن مجھے ایک اچھی ملازمت مل گئی۔ میں جس قدر خوش تھا بتا نہیں سکتا۔ اسی خوشی میں نے شکرانے کے نوافل ادا کیے
اور ان بزرگ کے لیے کپڑوں کا ایک جوڑا خریدا اور مٹھائی کا ڈبہ لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عقیدت سے ان کے سامنے بیٹھتے ہوئے سرشار لہجے میں بولا، آپ کی دعا کی وجہ سے مجھے بہت اچھی نوکری مل گئی، اللہ تیرا شکر ہے۔ وہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے بولے، بابا جی میں یہ کپڑوں کا جوڑا اور مٹھائی آپ کے لیے لایا ہوں۔ وہ چیزیں ان کے سامنے رکھتے ہوئے میں نے یہ بات کہی۔ انہوں نے اشارہ کیا اور مجھے روک دیا، کہنے لگے، مجھے یہ سب نہیں چاہیے بیٹا، تمہارا خلوص اپنی جگہ، میری طرف سے یہ دونوں چیزیں کسی مستحق غریب انسان کو دے دینا۔ میری تم سے بس اتنی گزارش ہے کہ تم جب بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو مجھے ضرور یاد کر لینا اور میری بخشش کے لیے دعا ضرور کرنا۔ میں حیران کن نگاہوں سے ان کو دیکھنے لگا کہ دوسروں کے لیے دعا مانگ کر ان کی پریشانی دور کرنے والا اللہ جانے خود کس پریشانی کا شکار تھے۔ میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا، مگر آپ تو خود اللہ کے نیک بندے ہیں، بھلا آپ کو کیا کسی کی دعا کی ضرورت ہے؟ بزرگ نے میری اس بات پر یوں مجھے دیکھا جیسے میں بہت بڑا احمق ہوں، اور حقیقتاً میری یہ بات احمقانہ ہی تھی۔ پھر یکدم ان کے چہرے پر دکھ اور پریشانی کی ملی جلی کیفیت ابھرنے لگی۔ میں بغور ان کے چہرے پر ظاہر ہونے والی تبدیلی کو دیکھتا رہا۔ وہ بڑے دکھی لہجے میں بولے، ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شب و روز عبادت کرنے والا قرب الہی حاصل کر لے۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے میں اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہوں، کاش مجھے بخش دیا جائے، میری اس خطا کو معاف کر دیا جائے۔ آج سے کئی سال پہلے میں تمہاری طرح کا ہی لاابالی سا نوجوان ہوا کرتا تھا۔ مجھے سیر و سیاحت کا بڑا شوق تھا اور صدیوں پرانے کھنڈرات سے مجھے جنون کی حد تک دلچسپی تھی۔ میں جیسے ہی بلوغت کی عمر کو پہنچا، یعنی بڑا ہو گیا، بالغ ہو گیا، اپنے گھر سے نکل گیا، شہر شہر گاؤں گاؤں کی سیر کی، جس جگہ جاتا وہیں چھوٹا موٹا کام کر لیتا اور اپنی ضروریات پوری کر لیتا۔ مجھے کسی چیز کی فکر نہیں تھی، کھلے آسمان تلے جہاں جگہ ملتی سو جاتا۔ ایک روز یوں ہی گھومتے پھرتے میں ایک ویران علاقے میں داخل ہو گیا۔ یہ کوئی پہاڑی علاقہ تھا جہاں دور دور تک بڑے قد آور پہاڑ تھے، مگر انسانی آبادی کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ وہاں میری دلچسپی کے لیے کچھ نہ تھا، اس لیے میں نے واپس پلٹ جانا مناسب سمجھا۔ میں واپس جانے کے لیے سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک آسمان سرخ ہونے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ سرخی تاریکی میں بدلنے لگی۔ امکان تھا بہت شدید طوفان کا۔ میں آسمان کے حالات دیکھ کر پریشان ہو گیا اور کسی پناہ گاہ کی تلاش میں پہاڑوں کی طرف بڑھنے لگا۔ اچانک اس قدر شدید طوفانی آندھی چلی کہ مجھے محسوس ہوا میرا وجود اس آندھی میں سنبھل نہیں پائے گا۔ میں نے بہت مشکل سے خود کو سنبھالا اور گرتا پڑتا ایک پہاڑی ٹیلے کی طرف بھاگا۔ ٹیلا وہ ہوتا ہے جو مٹی کا چھوٹا سا پہاڑ ہوتا ہے۔ اس پہاڑ میں ایک غار تھا جو اس طوفان سے بچنے کے لیے بہترین پناہ گاہ محسوس ہو رہی تھی۔ میں بھاگتا ہوا اس غار کے اندر داخل ہوا۔ غار کے اندر مکمل تاریکی اور خاموشی تھی، مگر پھر اچانک اس غار کے اندر روشنی پھیلنے لگی۔ میں نے غور کیا تو اس غار کے اندر سرنگ بنی نظر آ رہی تھی۔ میں اس سرنگ کی جانب بڑھ گیا، وہ روشنی میری رہنمائی کرنے لگی۔ وہ سرنگ نما راستہ جیسے ہی ختم ہوا، مزید ایک غار آ گیا۔ میں جیسے ہی اس غار میں داخل ہوا تو یہ دیکھ کر حیرت اور خوشی کے مارے اچھل پڑا، کیونکہ غار میں سونے کی اینٹوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ اس سونے کی چمکتی ہوئی روشنی سے گویا میری آنکھیں پھٹنے لگی۔ میں بے قابو ہو کر اس سونے پر ٹوٹ پڑا، مگر میں نہیں جانتا تھا اس کا نتیجہ اس قدر بھیانک ہوگا۔ میں نے جیسے ہی سونے کی اینٹوں کو چھونا چاہا، کوئی چیز آ کر میری گردن سے لپٹ گئی اور میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ میں بدحواس ہو کر زمین پر گر پڑا۔ اچانک اس کا منہ میرے سامنے آیا تو میری آنکھیں پھٹنے کی حد تک پھیل گئیں۔ وہ ایک خوفناک سانپ تھا جو اپنی سرخ آنکھوں سے میں ہاتھوں سے اس سانپ کی مضبوط گرفت سے اپنی گردن چھڑانے لگا، مگر اس کی گرفت سے چھٹکارا پانا میرے بس سے باہر تھا۔ وہ پلک جھپکتے ہی میری گردن کی ہڈیاں توڑ سکتا تھا یا پھر اپنے خطرناک پھن سے مجھے ڈس سکتا تھا۔ مجھے اپنی موت یقینی نظر آ رہی تھی۔ میں نے آنے والے اذیتناک لمحات کے لیے خود کو تیار کرتے ہوئے آنکھیں بند کر لی۔ یکلخت عجیب بات ہوئی، اس سانپ نے جھٹکے سے میری گردن سے خود کو الگ کر لیا اور پھنکارتا ہوا یوں میری نظروں سے اوجھل ہوا جیسے وہاں کبھی موجود تھا ہی نہیں۔ میں اپنی گردن کو سہلاتا ہوا زمین پر بیٹھ گیا اور اپنی بے ترتیب سانسوں کو درست کرنے لگا۔ چند لمحے پہلے جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا وہ غیر یقینی تھا۔ میں سر جھکائے خود پر بیتنے والے حالات پر غور کرنے لگا۔ اس خطرناک زہریلے سانپ کا حملہ اس قدر اچانک ہوا تھا کہ میں سنبھل نہیں پایا تھا اور اس کی خوفناک گرفت میں ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہا تھا، یعنی ایسی مچھلی جس کو پانی سے نکال دیا گیا ہو۔ ممکن تھا کہ وہ مجھے مار ہی ڈالتا، پر پتہ نہیں کیوں اس نے ایسا نہیں کیا۔ آخر کس نے اسے ایسا کرنے سے روکا؟
जैसे ही ये सवाल मेरे दिमाग में उभरा, मेरे कानों में बिल्कुल धीमी और हल्की आवाज़ गूंजने लगी, जैसे कोई मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ रहा है। जैसे ही मुझे इस बात का एहसास हुआ, मैंने फौरन सर उठाकर सामने देखा। एक बेहद नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग जानमाज पर बैठे विर्द इलाही में मशगूल थे। उनके चेहरे से रोशनी की किरणें फूट रही थी, इस कदर खूबसूरत और रोशन किरणें कि जिनके सामने उस सोने की चमक भी मान पड़ गई थी। बिलाशुबा ये वही रोशनी थी जिसकी रहनुमाई में मैं उस गार तक पहुंचा था। मैं बेहद हैरान हुआ और फौरन उठकर बुजुर्ग की सीधी जानिब आ गया। अदब से बैठ गया। यहाँ क्यों आए हो? थोड़ी देर बाद उन बुजुर्ग की आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। वो आंखें बंद किए बैठे थे, मगर उनको मेरी मौजूदगी का अंदाज़ा था। मैं भटक गया था, तूफान से बचने के लिए यहाँ पनाह ढूंढने आया था। मैंने घबराए हुए लहजे में कहा, अब तूफान टल चुका है, जाओ और यहाँ वापस कभी लौट कर मत आना। उन बुजुर्ग ने बिल्कुल सपाट लहजे में कहा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने निहायत अदब से बोला, बोलो। इस बार उनके लहजे में नरमी थी। मैं एक गरीब इंसान हूँ, यहाँ बहुत सा सोना पड़ा है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं इसमें से कुछ अपने साथ ले जा सकता हूँ। मैंने डरे हुए लहजे में पूछा। तो वो बोले, हकीकी गरीब तो वो होता है जिसके पास ईमान की दौलत नहीं होती। जब ईमान की दौलत इंसान को हासिल हो जाए तो वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान हो जाता है, अमीर इंसान बन जाता है। उस इंसान को किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। दुनिया के सब पोशीदा खजाने सिमट कर उसके कदमों में आ जाते हैं, मगर उस शख्स को सिवाय अपने रब की रज़ा और खुशनुदी की तलब के सब बेकार लगता है, चाहे उसके कदमों में कुछ भी लाकर डाल दिया जाए, क्योंकि उसका दिल लालच और हवस से पाक हो जाता है। मैं अपनी रट लगाए हुए था। मैंने फिर कहा, तो आप क्या कहते हैं, आप मुझे इजाज़त देंगे कुछ सोने को साथ ले जाने की? मेरे दिल में लालच थी। मैंने उनकी इस कदर खूबसूरत बातों को नज़रअंदाज करते हुए बोला। वो बुजुर्ग बोले, यहाँ से सिर्फ तुम 5 सोने की ईंटें ले जा सकते हो, मगर याद रखना ये जो सामने सोना पड़ा है इसमें से नहीं। तुम्हें वापस उसी गार में जाना होगा जिससे गुजर कर तुम यहाँ आए हो। मैं बड़ा खुश हुआ और अपना सफरी थैला उठाकर तेज तेज कदम उठाता हुआ उसी गार में पहुँच गया जिसमें तूफान से बचने के लिए आया था। उस वक्त उस गार में तारीकी थी, मगर अब वो गार मुकम्मल रोशन था। मैं कुछ ना समझ सका और उस वक्त मुझे किसी और चीज़ पर गौर करने की फुर्सत कहाँ थी। मेरे सर पर तो लालच का भूत सवार था, मुझे किसी और चीज़ का होश ही कहाँ था। उस गार में बेशुमार सोने की ईंटों का ढेर लगा हुआ था। इतना सोना मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था। सब कुछ एक ख्वाब सा महसूस हो रहा था। अपना ये वहम दूर करने के लिए मैंने खुद को 2-3 बार चुटकी भी काटी। मैंने फौरन अपना सफरी थैला सामने रखा और सोने की 5 ईंटें उठाकर उसमें डाल दी, और जैसे ही मैं उस गार से निकलने के लिए आगे बढ़ा, एक शैतानी ख्याल ने गोया मेरे कदमों को जकड़ लिया। वो बुजुर्ग तो दूसरे गार में अपनी इबादत में मगन हैं और यहाँ कोई और मेरे अलावा नहीं, तो क्यों ना मजीद सोना अपने थैले में डाल लूँ, किसी को क्या पता चलेगा। मगर वो सांप, उस सांप का ख्याल आते ही मैंने खौफजदा अंदाज से चारों तरफ देखा, मगर उस सांप का कहीं नामो निशान नहीं था। अपनी अच्छी तरह से तसल्ली कर लेने के बाद मैं दोबारा सोने की ईंटों की तरफ बढ़ा, और जैसे ही मैंने एक ईंट को उठाया, वो सोने की ईंट मेरे हाथ लगते ही आग का जलता हुआ अंगारा बन गई और बेसाख्ता मेरे मुंह से बड़ी दिल खराश और दिल को दहला देने वाली चीख निकली। मैंने हाथ को झटकते हुए उस अंगारे को नीचे फेंकना चाहा, मगर वो अंगारा गोया मेरे हाथ से चिमट गया और मैं मुतवातर चीखते हुए ज़मीन पर गिर गया। उस अंगारे वाले हाथ को पकड़े ज़मीन पर मैं मछली की तरह तड़पने लगा। उसी असना में वो बुजुर्ग अचानक मेरी आंखों के सामने आ गए। मैंने कहा था ना, सिर्फ 5 ईंटें उठाना, यहाँ से देख लिया तुमने? अपनी लालच और किसी दूसरे के एतमाद को धोखा देने का नतीजा। तुम क्या समझते हो कि मैं अल्लाह की इबादत में मशगूल हूँ तो मुझे दुनिया की कुछ खबर नहीं? मगर तुम लोग नहीं जानते, जो शख्स अल्लाह की याद में गर्क होता है, अल्लाह उसको ऐसा फहम, ऐसी अकल और ऐसी आँख अता कर देता है जिनको समझने का तुम जैसे लालची बंदों को कुछ शऊर नहीं। बाबा जी मुझे माफ़ कर दें, खुदारा मुझे माफ़ कर दें, मैं दोबारा ऐसे नहीं करूँगा। मैं शदीद तकलीफ़ में रोते हुए बोला। उन बुजुर्ग ने मुंह में कुछ पड़कर जैसे ही मेरे हाथ पर फूंक मारी, वो आग का अंगारा फ़ौरन मेरे हाथ से गायब हो गया और शदीद तकलीफ़ और जलन भी ख़त्म हो गई। मैं रोते हुए उनके कदमों पर गिर गया था। अब कोई फ़ायदा नहीं नौजवान, लालच में आकर तुमने सब कुछ खो दिया। अगर तुम मेरी बताई हुई हिदायत पर अमल करते तो ये सब ख़जाना तुम्हारा होता, मगर अफसोस तुमने शैतान की पैरवी की। मैंने रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए कहा, बाबा जी मुझे माफ़ कर दें, मुझे अपने दस्ते फैज़ में ले लें, मुझे अल्लाह का नेक बंदा बनना है।
مگر میں اپنا اعتماد کھو چکا تھا اور اپنے اندر سر اٹھانے والے شیطان پر قابو نہیں پا سکا تھا۔ وہ بزرگ اور سونا پلک جھپکتے ہی یوں میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہوئے جیسے وہاں کبھی تھے ہی نہیں۔ پھر اس روز کے بعد وہ بزرگ کبھی مجھے دوبارہ نظر نہیں آئے۔ اس واقعے کے بعد میرا اس دنیا سے دل بالکل اچاٹ ہو چکا تھا۔ کہیں میرا دل نہیں لگتا تھا۔ اپنے اندر کی اس بے چینی اور آگ کو ختم کرنے کے لیے میں نے باقاعدگی سے نماز پڑھنا شروع کر دی تو گویا دل کو سکون مل گیا۔ اسی سکون میں ہر لمحہ رہنے کے لیے میں نے زیادہ سے زیادہ خود کو ذکر الہی میں مشغول کر لیا، مگر جب بھی ان بزرگ کا دل میں خیال آتا تو میں ندامت میں ڈوب جاتا۔ کاش وہ بزرگ مجھے پھر مل جاتے تو میں ان سے معافی مانگ سکتا تھا۔ مجھ سے جو خطا ہوئی یہی سوچ کر کانپتا ہوا اللہ مجھے بخشے گا کہ نہیں۔ میں نے ان سے کہا، لیکن وہ بزرگ تھے کون؟ کیا انہوں نے اپنی تفصیل بتائی؟ ہاں، جاتے جاتے انہوں نے کہا تھا، میں ایک جن ہوں، اللہ کا نیک بندہ ہوں، عبادت کے لیے یہاں پر موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم جنات کو، ساری جنات قوم کو بڑے خزانے عطا کیے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو، انسان کو، جنات کو، چرند پرند کو، غرض کے ہر ذرے کو اپنی عبادت کے لیے مخصوص کر دیا ہے۔ اور جو بندے اللہ تعالیٰ پر سچا یقین رکھتے ہیں، تقویٰ کرتے ہیں اور ایمان کی حلاوت سے اپنے دل کو بہلاتے ہیں، ایماندار ہوتے ہیں، جھوٹے نہیں ہوتے، دھوکہ نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ ان کو غیب کے خزانے عطا کر دیتا ہے۔ یہ سب خزانے ہمیں عطا کر دیے گئے تھے اور ہمیں خاص طور پر ہدایت دی گئی تھی، اگر کوئی نیک انسان تمہاری زندگی میں آئے تو اس کو یہ تمام سونے کی اینٹیں دے دینا۔ ہم نے سوچا تھا کہ تم ریاکاری نہیں کرو گے، دھوکہ نہیں دو گے، پر تم نے شیطان کی باتوں میں آ کر ہمیں دھوکہ دیا۔ افسوس سے کہتا ہوں کہ جو 5 اینٹیں بھی تمہیں عطا کی گئی تھیں وہ بھی واپس لے لی جائیں گی۔ تمہارے زخم تو بھر جائیں گے، لیکن تمہارے دل میں یہ جو بے چینی ہے ہمیشہ رہے گی۔ ہم تمہاری زندگی میں اب کبھی نہیں آئیں گے۔ افسوس ہے کہ تم نے آیا ہوا موقع ہاتھ سے گوا دیا۔ اب ہم یہاں سے جا رہے ہیں۔ پھر میں نے کہا، بزرگ وہ سانپ کون تھا جو اچانک غائب ہو گیا تھا؟ انہوں نے کہا، وہ بھی ہمارا ایک جن ہی تھا، ہمارا غلام تھا، ہماری غلامی کرنے یہاں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کسی لالچی انسان کو اس خزانے کے پاس نہیں آنے دیتا تھا۔ ہماری اجازت سے وہ وہاں سے غائب ہو گیا تھا، پر تم نے غلطی کی، تم نے ہماری بات پر عمل نہیں کیا، ہمیں دھوکہ دیا۔ اب ہم یہاں سے جا رہے ہیں، ہمیں تم کبھی پکارنا بھی نہیں۔ بس وہ وہاں سے چلے گئے۔ یہ کہتے ہوئے بزرگ چپ ہوئے اور اپنی آنکھوں میں اترنے والی نمی کو صاف کرنے لگے۔ میں چپ رہا، میرے پاس ان کے لیے کہنے کو کچھ نہیں تھا، مگر میں ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ وہ ایک بار مجھے کبھی دکھ جائے، کبھی آ کر مجھے معاف کر دیں۔ لیکن آپ کی دعاؤں میں تو اتنا اثر ہے، یقیناً انہوں نے اپنا کچھ علم آپ کو دیا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کو سزا تو ملی ہے کہ وہ آپ کے سامنے اب کبھی نہیں آئیں گے، پر آپ کو انہوں نے سچ جانیے بہت بڑا خزانہ دے دیا ہے، آپ کی دعاؤں میں اثر دے دیا ہے۔ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں دعا کروانے، خود آپ کا دل بے چین ہے کیونکہ آپ کے نزدیک آپ نے دھوکہ دیا، گناہ کیا، پر آپ جانتے ہیں وہ آپ کو ایک بہت بڑا انعام دے کر چلے گئے ہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ سونا، چاندی، ہیرے جواہرات یہ دنیا کی چیزیں ہیں، پر انسان کا ایمان جب تازہ ہوتا ہے، وہ توبہ کرتا ہے سچے دل سے، تو اللہ تعالیٰ اس کو خزانے عطا کرتا ہے، دنیاوی اور آخروی۔ آپ سمجھ سکتے ہیں آپ کو وہ خزانہ عطا کر دیا گیا ہے۔ آپ کی دعاؤں میں ایسی ہی اثر نہیں ہے، آپ مستجاب الدعوات ہیں، آپ کو یہ انعام ملا ہے، اس لیے بس آپ استغفار کریں اور وہ بزرگ جن یقیناً آپ کے سامنے آئیں گے۔ ابھی میں ان سے کہہ ہی رہا تھا کہ اسی وقت وہ بزرگ سامنے آ گئے۔ وہ خوشی سے جھوم اٹھے، یہی ہیں وہ۔ انہوں نے میرے پاس آ کر کہا، بیٹا تم نے بہت اچھی بات کی ان سے۔ یہ توبہ کرتا رہا، استغفار کرتا رہا، ہم اس کے آس پاس ہی تھے۔ دراصل ہم نے اس کی تربیت کی اور آج یہ اس مقام پر پہنچ گیا ہے کہ لوگوں کو یہ اپنا فیض پہنچا رہا ہے، لوگوں کے لیے دعا کرتا ہے، لوگوں کو یہ عبادت پر لگاتا ہے۔ یہ سمجھتا رہا کہ سونے کی اینٹیں اس کے ہاتھ سے نکل گئیں تو ہم نے خود کو بھی اس سے الگ کر لیا، مگر نہیں، اس کو وہ انعام ملا ہے جو دنیا کے بہت کم لوگوں کو ملتا ہے۔ وہ بہت خوش ہوئے، بزرگ آپ آج میرے سامنے آئے، آج مجھے لگ رہا ہے کہ میری توبہ قبول ہو گئی۔ جناتوں کے سردار میرے سامنے ہیں۔ انہوں نے کہا، ہاں میں نے تمہیں معاف کر دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اب تمہیں وہ انعام عطا کرے گا جس کا تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ پر افسوس، جب میں مسلسل کئی روز تک اس بزرگ کے پاس جاتا رہا، اچانک مجھے خبر ملی کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے۔
مجھے بہت دکھ اور افسوس ہوا، یوں لگا جیسے میرا اپنا بہت قریبی اس دنیا سے چلا گیا۔ میں نے بہت مشکل سے خود کو سنبھالا، ان بزرگ کے جنازے میں شریک ہوا۔ جنازے میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ شریک تھے، اور کتنی عجیب بات تھی، ان بزرگ کی میت سے اٹھنے والی خوشبو اتنی زیادہ حسین اور معطر تھی کہ ہر شخص کو اپنی سانسیں مہکتی ہوئی لگ رہی تھی۔ اس روز شدید گرمی تھی، مگر پھر اچانک ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی، اور چونکہ اس دن اس بزرگ جن کو میں دیکھ چکا تھا، تو ان کے ساتھ میں نے ان کی پوری قوم کو، ان کے پورے قبیلے کو دیکھا۔ کتنی بڑی تعداد میں ان کا جنازہ پڑھانے کے لیے آئے تھے جنات۔ یہ وہ انعام ان کو ملا جو انہوں نے سچی توبہ سے حاصل کر لیا۔